بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، آج کل ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی برائیاں آ گئی ہیں جن برائیوں سے سماج میں ایک ناسور پیدا ہو گیا ہے، اور وہ برائی ایسی ہے کہ اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے سبھی لوگ ملوث ہیں۔ وہ بیماری ہے بدگمانی کی۔ بدگمانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، میل ملاپ ختم ہوتا ہے، اور محبت نام کی چیز نہیں رہتی۔ ذرا سی کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو جاوے تو وہ اپنے حساب سے بدگمانی کر بیٹھتا ہے، وہ اس کی حقیقت کے بارے میں اور اس کی توہ کے بارے میں اور اس کی تحقیق کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اچھا، فلاں صاحب نے میرے سلسلے میں یہ بات کی، چاہے اس نے اچھی نیت سے کہی، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ فلاں صاحب نے میرے بارے میں یہ بات کی، تو اس سے بدگمانی ہو جاتی، اور پھر وہ بدگمانی ختم نہیں ہوتی، اس کا ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آدمی ایک دوسرے کی برائی کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، ایک دوسرے کو بتاتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، تو اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر دشمنی کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس سے آپ واقف ہیں کہ اس سے جوڑ نہیں ہوتا، توڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ سماج کو اور معاشرے کو توڑنے کا اور آپس میں نا اتفاقی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی لیے حدیث میں اس کو سب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ کو بدگمانی ہو جاوے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کہیں جا رہا تھا، اچھا یہ کیوں جا رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وہ بدگمانی کر لیتے ہیں خود بخود۔ کہیں دو آدمی صبح صبح بات کرنے لگے، برابر والے پڑوسی کو بدگمانی ہوگی کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، کیوں آیا اس کے ساتھ، پھر وہ اس کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے، تو وہ محلے میں برائی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ فلاں آدمی جو ہے صبح دو آدمی سے بات کر رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ معلوم نہیں کہاں گیا ہے، لگتا ہے وہ کسی غلط ارادے سے غلط کام کے لیے گیا ہے۔ تو اس نے محلے میں، اپنے پڑوس میں، آس پاس کے اہل تعلق اور گھر والوں کو بتایا، بدگمانی پیدا کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ جس آدمی سے بات کر رہا تھا وہ تو اس کا دوست تھا، بہت دن کے بعد ملنے کے لیے آیا تھا،
اور پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ جب گیا تو ایک جو بچی یتیم تھی، اس یتیم بچی کے سامان کے لیے وہ بازار گئے تھے، اس کی شادی کا انتظام کرنے کے لیے. اب اس کو شرمندگی ہوئی. اگر وہ اسی روز تحقیق کر لیتا کہ کس سے بات ہو رہی، کون ہے، تو شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی، پتہ چلا، تو اس کو شرمندگی ہوئی. لیکن وہ تو اپنا بیج بو چکا تھا، محلے میں اس کی برائی کر کے، اس سے بدگمانی کر کے لوگوں کو بتا چکا تھا. اس کا کیا علاج؟ اس کا گناہ تو اس کے حصے میں لکھا گیا، اس کا گناہ تو اس کے پلڑے میں یا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. تو میرے بھائیو، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ہم آپس میں کسی سے بدگمانی نہ کریں. کسی نے شادی میں آپ کو دعوت دی اور آپ نہیں گئے تو بدگمانی کر لیتے کہ معلوم نہیں کیوں نہیں آیا، ہم سے ناراضگی ہے، نا اتفاقی ہے. حالانکہ یا تو آپ کہیں مشغول تھے، یا کہیں چلے گئے تھے، یا یاد نہیں رہا، یا کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی، اس کو یاد نہیں رہا یا کسی وجہ سے، تو پھر آپ کو بدگمانی ہو جاتی کہ بھئی ہمیں کیوں دعوت نہیں دی. یا ایسے ہی کسی کے مرنے جینے میں آپ نہیں گئے، کہیں مشغول تھے یا کہیں اپنے کام سے گئے ہوئے تھے اور نہ جا سکے، تو والوں کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ بھئی معلوم نہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے، ہم بھی نہیں جائیں گے. حالانکہ نیک عمل کا، جو بھی نیک عمل کرے گا، جو بھی بیمار کی باز پرس کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جائے گا، اس کو ثواب ملے گا. جو بھی کسی کے انتقال پر اس کی تعزیت کے لیے جائے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا. جیسے ہم کسی کو سلام کریں گے، وہ سلام کا جواب دے گا تو ہم کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا. لیکن جیسے ہم نے سلام کو اپنی ناک کا ذریعہ بنا لیا کہ اس نے ہم کو سلام نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی سلام نہیں کریں گے. اس نے تو ہمیں کیا نہیں، ہم کیوں کریں؟ حالانکہ آپ کریں گے تو آپ کو بدلہ ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. آپ کسی بیمار کی باز پرس کے لیے اس کے گھر پر جائیں گے، اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گے، آپ کو اجر ملے گا. آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. تو جو بھی نیکی کرے گا، اس کی نیکی کا بدلہ اس کو ملے گا. جو نیکی نہیں کرے گا، اس کو کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملے گا. ایسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال میں اگر آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں، گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے گئے ہیں، تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اگر نہیں گئے ہیں تو آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا. تو فائدہ تو اپنا ہی ہے. لیکن اس کو لوگ ناک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں یا بدگمانی کر لیتے ہیں. کیوں نہیں آیا، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی اس کو دعوت نہیں دیں گے، ہم بھی اس کے مرنے جینے میں نہیں جائیں گے. یہ بدگمانی ہوتی ہے جس سے خاندانوں میں، سماج میں، معاشرے میں دراڑ پیدا ہوتی ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اور امت کو جوڑنا چاہیے، ہمیں جوڑ رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ مشغول ہیں تو بات الگ ہے، تو سامنے والے کو بھی پھر اس کی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مشغولی ہوگی، کوئی مجبوری ہوگی، نہیں آیا. لیکن نہیں، ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے، اپنی سوچ، اپنی سمجھ، اپنی فکر، اپنی بات کو دوسرے پر تھوپنا چاہتا ہے. وہ دوسرے کی مجبوری، وہ دوسرے کا عذر، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. حالانکہ عذر جو ہے شریف لوگوں کے یہاں مقبول ہوتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن جن کے یہاں شرافت نہیں ہے، وہ عذر کو بھی مکاری سمجھتے ہیں، وہ عذر کو بھی دھوکہ سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں سمجھتے. حالانکہ عذر ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر نہیں، ایک دوسرے کا وقار نہیں، ایک دوسرے کی اہمیت نہیں، لہذا اس کی بات جھوٹی معلوم ہوتی ہے. اس نے اگر عذر کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکاری کر رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. یہ آپس میں ہماری سوچ ہے. حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی سے کوئی بات ہو بھی جائے، کسی نے آپ کو شکایت کی
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہیں کوئی فاسق اور فاجر کسی کے بارے میں آ کے کچھ بتلائے تو فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ سماج میں کچھ ایسے عناصر پھرتے رہتے ہیں جو آپس میں نہ اتفاقیاں کراتے ہیں، نہ چاقیاں کراتے ہیں، جھگڑے کراتے ہیں، توڑ پیدا کرتے ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں۔ ایسے عناصر سے بچنا چاہیے اور ان کو اللہ کا خوف دلانا چاہیے کہ جو تم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ کام اچھا نہیں، یہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہے، یہ کام آپ کے گناہوں کا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مگر کچھ لوگ ہنس ہنس کے ادھر بھی بات کرتے ہیں، پھر آپ سے بات لیتے ہیں، پھر آپ کی بات کو جا کے ادھر نقل کرتے ہیں، ادھر بھی ہنس ہنس کے ادھر کی بھی لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو اس دینا۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، سماج میں توڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں توڑ پیدا کرتے ہیں، وہ لوگ سخت گنہگار ہیں۔ اسی لیے اس کو حدیث کے اندر سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو تم جو ہے بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بعض بدگمانی گناہ ہوتی ہے، اسم ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط کی جاوے، اس سے بچا جاوے، آپس میں پیار کو محبت کو بانٹا جائے۔ اگر کسی سے کوئی اس طرح کی بات پہنچے بھی ہے تو تحقیق کر لیا، فتبینوا، قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کر لو، یہ نہیں کہ اس نے آ کے بیان کر دیا، اس نے آ کے بتا دیا اور آپ نے اس پر عمل کر دیا، آمنا وصدقنا، نہیں، اس کی تحقیق کرو، فون کرو، یہ جا کے ملو یا کسی سے پوچھ لو کہ بھائی تم نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی، وہ کہے میں نے تو نہیں کہی، وہ کہہ رہا تھا شکیل آیا تھا، جمیل آیا تھا، وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ اس سے تحقیق کرنے کا ہمیں شریعت نے قرآن نے حکم دیا ہے، یوں نہیں کسی نے بھی آ کے کوئی بھی آ کے بات فٹ کر دی، بتا دی اور آپ اس پر عمل کرنے لگے، نہیں، تحقیق کرو، ایمان والوں کو حکم ہے تحقیق کرو، تاکہ آپس میں شرمندگی نہ ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے تو پھر آدمی شرمندہ ہوتا ہے، تو پہلے اگر تحقیق کر لی جائے تو شرمندگی سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق سے اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدگمانی کی یہ جو بڑی بیماری ہے جس سے بہت سارے فسادات، جس سے بہت ساری بیماریاں، جس سے بہت ساری سماج کے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔